علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا، بڑا قیمتی حکم تھا بھائی کا، وہ پورا ہو گیا۔ 4 مصرے آپ کو سنا کے آپ کا ماحول دیکھتے ہیں، پھر جدھر جدھر آپ چلتے جائیں گے اسی میں یہ اپنا وقت پورا کر کے آپ کو سلام کریں گے۔ سامعین گرامی، ایک مصرع عرض کر رہا ہوں کہ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، میرے محترم بہت ناراض بیٹھے ہو، میں اجازت مانگ کے شروع کی تھی یہ مجلس کرنا، تھوڑا جا ہنس کے بھی خیال میں۔ غم حسین میں محرم سر پہ آ گئے، امام حسین علیہ السلام کے دن، ہاتھ کھولی میرے براموں دوئے مولا بڑے رنگ لینے۔ دوسرا مصرع اگر میں سمجھا سکا تو میرے خیال سے میں جو کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے آ جائے گی، اور آپ بھی ذرا بھی نہیں گھبرائیے گا، مجھے عزت حسین کی قسم، کائنات آدم و عالم کی سب سے پر امن جگہ ہے جہاں پہ اس وقت آپ لوگ تشریف فرمائیں۔ بلکہ میں جملہ بدل کے علامہ ناصر شہید کا ایسے کہتا ہوں کہ جھوٹ، بغض، اناد اور حیوانیت کے سمندر میں تھپیڑیں کھاتی ہوئی انسانیت سچائی کے جس حسین جزیرے پر آ کر سکون محسوس کرے اسے مجلس حسین کہتے ہیں۔ اور بات کیا بات ہے؟ بہت شکریہ بھائی جان، وہ تو رل رویا ہے میرے نال تھوڑا تھوڑا جا، ہر 5 منٹ بعد نہ میں ناصرہ دیتی رکھیا۔ شیعت کی بات نہیں ہے، بات انسانیت کی ہے۔ یہاں انسانیت کو امان ملتی ہے، یہاں صرف شیعہ نہیں آتے، یہاں ہر کوئی آ سکتا ہے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے کام کربلا میں شیعہ کے لیے کیا نہیں، کام انسانیت کے لیے کیا۔ علی کا لال کوئی شیعوں کے لیے کربلا تو نہیں گیا تھا، علی کا لال تو دنیا کے ہر گناہ گار کو حر بنانے کے لیے کربلا گیا۔ پچھلے سال کی ایک تقریر تھی، پتہ نہیں پچھلے سال کیسا فیڈ بیک آیا، باتیں تو خیر پرانی نہیں ہوتی، باتیں تو کیونکہ حقیقتیں ہوتی ہیں، وہ اپنا وزن اور اثر برقرار رکھتی ہیں، باتیں نہیں کرنی، میں بات ذرا قیمتی کرنا چاہ رہا ہوں۔ مجلس حسین کا وہی کام ہے جو کام اسلام کا ہے۔ اسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آیا، اسلام بیمار انسانیت کے لیے شفا بن کے آیا تھا، جس نے اسے مانا وہ مسلمان کہلایا، ورنہ یہ صرف کوئی مسلمانوں کا تھوڑی تھا۔ اسلام کسی منصوبے کا نام تو نہیں ہے کہ یہ کرنے پڑیں گے اور پھر آپ مسلمان ہیں، نہ نہ، اسلام بم دھماکے کرنے کا نام نہیں، اسلام ٹھا کر کے جنت پہنچانے کا نام نہیں، اسلام دین فطرت ہے، اسلام مذہب انسانیت ہے، اسلام آپ کو انسانیت کا درس دیتا ہے۔ پریشان تسی بھی ہوندے پہ ہو تو تبلیغ میں بھی کرن کوئی نہیں آیا، تو میں تم 2 مصرے اگلے سنائنا۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، غلام حسن مصرع دوسرا وہ پڑھ رہا ہوں جو میرے خیال سے پہلی بار زندگی میں یا دوسری بار کربلا اربعین حسینی کے موقع پہ پڑھا تھا، اور میں مانگ رہا ہوں جو مصرع سمجھ کے مسکرا بھی بیٹھا، میں جھولی پھیلا کے کہہ رہا ہوں میرے مولا اسے اس سال نجف سے کربلا پیدل چلنا نصیب فرمائے۔ اس اوپر بات کوئی نہیں ہے، آپ خود شاعر ہیں۔ دوسرے مصرے دی ونڈ کرو، اپنے مجمنہ کو قیمت دیں تو میں نوکری شروع پہ کردا۔ آپ نے ادھر دیکھنا اور دیکھنا ہے، بات کتنے بڑے شیعہ سنی کی حد سے بھی اوپر کی بات ہے، ٹھیک ہے؟ میں یہاں سے خطاب صرف اور صرف شیعہ کے لیے کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں بات دیکھیے گا کی کہاں پہ جا رہی ہے۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے۔ اللہ ان ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کرے، میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائے جو مشکل بات پہ بلند ہو رہے ہیں۔ مل کے نعرے حیدری۔ غم حسین میں عدم بڑے تھے یا فیض، غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو، میرے بھرامو موبائل چھڑے آئے، کسی بھی تو ان کہہ لے دیتے ہیں اتنی نکی عمر۔ غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے، کسی بھی ملک سے ہو، اس سے پہلے
بندے سے لے کے آخری بندے تک کوئی ایک تو بندہ ہو علی عباس عسکری بھی پورے پاکستان میں ڈھونڈ رہا ہے جو سینہ پیٹ کے کہے یار میں جناب عباس علمدار علیہ السلام کا معتقد ہوں. اور چوتھا مصرع سن کے سمجھ کے مجھے لطف نہیں آیا اور میں بھی تو پھر اس ممبر پہ دعویٰ کروں کہ یار تجھے لطف نہیں آیا تو میں بھی زندگی میں پہلی اور آخری بار آیا. کوئی تو ایک ہو جو کہے, ورنہ بات علی عباس عسکری کے قد سے بڑی ہے. جو مولا عباس کا نوکر ہے وہ کیسے ہاتھ نہیں اٹھاتا. مضمون میں شروع کر رہا ہوں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے, تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا. جو مولا عباس کے نوکر بیٹھے ہیں جو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ذرا من کے کاندے ہو اچھا کے بولو حیدری. غم حسین میں نیلی شرٹ لیا. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس کہ جیسے شیر کے منہ میں. اس نے کہا تھا اکیلے پھر رہے ہو یوسف بے کارواں ہو کر, انج نہ ہوئے کہ میں ہکلا رہ ونجا تیری مسکراہٹ میرا برامن شعر پڑھنے مجبور بھی کر دیے, ورنہ نہیں پڑھنا تھا. ہمارے ہاں آڈینس کی نیچر بن چکی ہے, فطرت کا حصہ یہ چیز ہو چکی ہے کہ شعر مکمل ہونے پہ سمجھ آئے نہ آئے مجمع بول پڑتا ہے. ناراض نہیں ہوئیے گا, بھائی کے حکم پہ آیا تو پہلی بار ہوں لیکن امتحان لے رہا ہوں. شعر مکمل ہونے پہ نہیں ثاقب صاحب میں مصرع اولا پہ رکوں گا, اور خدا کی قسم اگر سمجھا سکوں تو یہی پورا قصیدہ اور یہی پوری منقبت ہے. اور خدا کی کوئی ترک نہیں ہے یار, میں چیزیں ہی اپنی ذاکری جو ختم کر دے میں بڑے سکون نال پڑھدا ہوں. میں تیرا چہرہ ویدا ہوں, بندہ کیڑا ہے یار جڑا اتنی قیمتی گل سن کے سمجھ کے مسکرا بھی نہیں سکتا. اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے قیمت مجھے چاہیے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو ممبر پہ معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. حسن بھائی مصرع پڑھا تھا میں نے لیکن کوئی بات نہیں, حضور کوئی بات نہیں, میرے خیال سے آپ کو ہاتھ اٹھانا چاہیے تھا. کرم حسین کا لایا ہے, کرم حسین بھائی جان کو بند کیے جائے. کرم حسین میرے محترم پلیز ہاتھ کھولیے گا. کرم حسین کا لایا ہے, لایا ہے. علی عباس عسکری کے قد سے بہت اوپر کی بات ہے, کافیہ ڈھونڈے وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہوتا ہے. تو معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں کرم حسین کا لایا ہے ہر نہیں آیا. کیوں؟ سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں, میرے مولا ان آوازوں پہ اپنا رحم فرمائیں. مل کے بولو نعرہ حیدری. میرے محترم میرے مولا سلامت رکھیں. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار ہوتا ہے. بہت شرمیلے جوان جی بسم اللہ. ہاں وہ اس میں وزن سے آؤٹ ہو جائے گا, تسی مذہبی سمجھے آئے. غم حسین میں جو اشک بار ہوتا ہے کسی بھی ملک سے ہو اس سے پیار. مصرع اپنی حیت تبدیل کر بیٹھے گا, کلام میرا نہیں ہے, مولانا بلال کاظمی صاحب کا, اور میں اگر کر گیا تو مجھے حساب دینا پڑے گا خدا کی بارگاہ میں. مظلوم کا ممبر ہے, میں وہ غاصب بننا نہیں چاہتا. غم حسین باقی آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. غم حسین میں جو اشک لیجئے مصرع ایک اور قبول کیجئے. اور میرے محترم میں کہہ رہا ہوں کہ آپ مانگیے گا میرے مولا سے کربلا کی زواری مانگیے گا. اس مصرع کی قیمت واہ واہ نہیں ہے, مولا کی قسم اس کی قیمت کربلا کی زواری ہے. وہ نہ عطا کریں تو ان کی کریمی کی توہین ہے. پھر پہلے مصرع پہ رک رہا ہوں, ذرا مصرع سنیں. اور جو کربلا گیا ہے اس کے لیے آب حیات ہے ثاقب صاحب, وہ دیکھ کے آیا ہے. جو نہیں گیا وہ مانگتا کیوں نہیں. مصرع پڑھ رہا ہوں. اشک بار ہوتا ہے پیار ہوتا ہے شیر کے منہ میں شکار. ارے سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. اور یہ دیکھا ہے مصرع امام عصر ہیں محو طواف قبر حبیب. ہاں میرا بھیرا مصرع سمجھ نہیں آیا؟ جے نہیں آیا تو سوال کر, جے آیا تو ادھار والا زمانہ نہیں, 2023 بھی مک چل رہی. امام عصر ہے. بھائی کیمرہ مین مجھے بندہ پلیز بتائیے یار جو سمجھ کے مسکراتا نہیں ہے. میں کب داد مانگ رہا ہوں, میں تو مسکراہٹ مانگ رہا ہوں. اشک بار ہوتا ہے
میرے محترم یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑیے گا نہیں. پیار ہوتا ہے, شکار ہوتا ہے, سزا کا ڈر ہو, یہ کربلا ہے, سزا کا ڈر ہو تو مجرم فرار ہوتا ہے. اور معافی مانگ کے کہہ رہا ہوں, امام عصر ہے محو طواف قبر حبیب, یہاں چراغ پہ سورج نثار ہوتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, یہ بات ہے. دبا کے دانتوں میں دریا چلا ہے یوں عباس. جیئے آپ, جیئے میرے بھائی, کہ جیسے شیر کے منہ میں شکار ہو. علامہ ناصر عباس کا ایک جملہ مجھے یاد آ گیا, بڑا قیمتی. ثاقب جعفری صاحب, ادبیات سے آپ کا تعلق ہے, مولا ہمیشہ سلامت رکھیں. بندے کو ادیب ہونا چاہیے, بندے کو ادبی منافق نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں آپ کے پاس دنیا کی کوئی دولت نہیں, اگر آپ کے پاس قلم ہے تو آپ دنیا کے سب سے بڑے دولت مند ہیں. اور صاحب قلم ہو کر اگر آپ کے سینے میں اناد یا کینہ ہے نا, تو آپ دنیا کے سب سے بڑے بد نصیب ہیں. اور اس چیز کا گلہ آپ اپنے آپ سے کر سکتے ہیں. اب پتہ نہیں میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں, اللہ کرے میں ایک جملہ, یہ ایک جملہ خدا, اب اس پہ مخاطب بھی آپ کو کر سکتا ہوں. لٹریچر کے حوالے سے جملہ اتنا وزنی ہے. 2-3 شعبان کی درمیانی رات ایک جشن ہوتا ہے کراچی میں, فیڈرل بی ایریا کے سامنے. کچھ 3-4 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے کنٹینر کے اوپر. اس میں ہم ہر سال خطاب کرتے ہیں, یقین نہ ہوئے تو میرے انسٹاگرام تے بن کے دیکھ لو. خدا کی قسم یہ مصائب خان ذاکرین سب میرے مولا کے پنجابی مدد سرا اچھا پڑھتے ہیں. ان سے پوچھئے گا, ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب آڈینس کہتے ہیں جی اب بس کر دیں, مزید نہیں سنا جا رہا. جو حالات مصائب پہ ہوتے ہیں ہمارے ہاں فضائل میں ہو گئے. زندگی میں پہلی بار ایسا موقع بن گیا جہاں پر کراچی کے اہل زبان اردو سپیکنگ جوانوں نے کہہ دیا, علی عباس عسکری اب اس سے اوپر نہ پڑھ, کلیجہ پھٹنے کو آیا ہوا ہے. اور پوری رات اب یہ کہہ کہ رک بھی جاؤ, اور صبح 3 شعبان کی صبح تک ہم واہ واہ بھی کرتے رہنا. جملہ اپنی تازگی پھر بھی برقرار رکھے گا. کون ہے مولا عباس؟ علی عباس تو جانتا ہی نہیں. کیسے سنا جاتا ہے چنیوٹ میں مولا عباس, میں یہ بھی نہیں جانتا. میں شہید کا ایک فقرہ پڑھ رہا ہوں, اس حسین جنتی ماحول میں سے چلیں ان کے لیے یہ سال, اور ان کی روح کو ایک تحفہ پہنچ جائے گا. یہ یہاں سے ہماری طرف سے ان کے لیے گفٹ چلا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا. علامہ بندہ مجھے بتائیے جو بات نہیں اٹھاتا یار. علامہ ناصر شہید سرکار فرما گئے تھے, یہ چھوٹی انگلی کو کہتے ہیں انگشت سبابہ. اب جملہ سمجھنا ہے. فرما گئے تھے جو انگشت سبابہ سے در خیبر اکھاڑ کے اڑائے اسے علی کہتے ہیں, جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس کہتے ہیں. گزارش میری سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دوبارہ کہوں؟ ارے ہائے ہائے ہائے, موبائل دیا, نظم کٹیے مولا عباس دی. آج آپ کو مولا عباس ہی سناتے ہیں. اگر آپ اتنے حسین طریقے سے سن نہیں رہے ہو تو جملہ دوبارہ تلاوت کرنے کے بجائے آپ کو اگلی بات سناتا ہوں. چلیں پڑھ رہا ہوں. جو یہاں سے اکھاڑ کے خیبر اڑائے وہ علی, جو 10 لاکھ کے لشکر کو نظر کے زور پہ روک لے اسے عباس. جملہ بھی پہلی بار کراچی میں یہ بھی کہا تھا. خدا کی قسم جو اتنی لٹریچر والی بات ہوتی ہے اسے پہلے وہاں سے اپروو کرواتا ہوں. کراچی سے ویریفائی ہو جائے تو آ کے پنجاب میں پڑھتا ہوں, ورنہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ابھی تک پنجاب میں پڑھنے کا, کراچی پڑھنے کا خدا کی قسم حوصلہ نہیں ہوا. اب ایک جملہ کہہ رہا ہوں, خدا کرے کہ میں سمجھا. کیا جلال ہے, کیا روب ہے, کیا تبکنت ہے, کیا پروٹوکول ہے. خدا کی قسم کیا نظام ہے مولا عباس کا. مولا عباس واحد مضمون ہے جو آسانی سے پڑھا بھی نہیں جا سکتا, سنا بھی. ایک سچویشن درکار ہوتی ہے اس کے لیے. جیسے پڑھنا آسان نہیں ویسے سننا بھی. اب جملہ عسکری کہہ رہا ہے, پتہ نہیں کسی نے پہلے سنا یا نہیں, میرے قد سے بڑی بات ہے. اللہ کرے مسا بھیا, یہ جو ہم غازی پڑھ رہے ہیں نا, یہ تو جناب ام البنین کی آغوش کی گرمی ہے. علی کا خون تو ابھی دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے.